بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم گزشتہ سبق میں جیسا کہ ہم نے جانا تھا کہ اسباب علم تین ہیں، یا تو وہ خارج میں ہوں گے یا داخل میں ہوں گے۔ اگر تو وہ سبب علم خارجی ہو تو اس کو خبر صادق کہا جاتا ہے، اور اگر وہ سبب علم اعلیٰ ہو اور داخلی ہو اور وہ اعلیٰ غیر مدرک ہو تو اس کو ہم حواس کا نام دیتے ہیں، لیکن اگر وہ مدرک ہو اور داخلی ہو تو اس کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ سبب پر کچھ اعتراضات وارد ہو رہے تھے، ان اعتراضات کو بھی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور اس کے بعد حضرت نے ان کا جواب بھی دیا اور ان اعتراضات کا دفعیہ بھی کیا۔ وہ اعتراض کیا تھا کہ اسباب العلم للخلق ثلاثہ، تو اسباب سبب کی جمع ہے، جبکہ سبب اسباب علم کو تین اسباب میں منحصر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سبب کو اگر ہم حقیقی مانیں تو حقیقی سبب جو ہے علم کے لیے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے خلق سے ہی علم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کا خلق نہ فرمائے تو علم نہیں آ سکتا، لہذا سبب حقیقی ذات خداوندی ہے، خلق خداوندی ہے، تو تین کے اندر انحصار درست نہ ہوا۔ اور اگر ہم سبب میں اسباب العلم میں سبب کو ظاہری سبب مان لیں تو ظاہری سبب جو ہے وہ عقل ہے، اور عقل بھی ایک ہی چیز ہے، لہذا تین کے اندر انحصار اب بھی درست نہ ہوا۔ تو اور اگر سبب کو ہم مفضی فی الجملہ مان لیں، یعنی کسی بھی درجے میں سبب کو مان لیں، تب بھی تین کے اندر انحصار درست نہ ہوا۔ ہم سبب حقیقی مانیں تب بھی ایک ہے، سبب ظاہری مانیں تب بھی اسباب علم جو ہے وہ تین نہ ہوئے بلکہ ایک ہی ہوا، اور کسی بھی درجے میں اگر ہم سبب کو تسلیم کر لیں علم کے لیے تو وہ بھی ایک ہی سبب ہوگا، لہذا تین کے اندر انحصار تو اب بھی درست نہیں ہے۔ تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعتراضات کو پہلے نقل فرمایا اور فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے السبب المؤثر فی العلوم كلها، تمام تر علوم میں مؤثر ترین سبب هو اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، لأنها ای لأن العلوم، یہ انہا کی ضمیر اس علوم کی طرف راجع ہے، یعنی اس کا مرجع العلوم ہے، لأنها بخلقه وإيجاده، کہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کے خلق اور اس کی ایجاد سے ہوتے ہیں، من غیر تأثیر للحاسہ، کہ اس کے اندر حواس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ جو حواس ہم کچھ پڑھ چکے ہیں ان کو تو متکلمین ویسے بھی تسلیم نہیں فرماتے، حواس سے باطنہ خمسہ کو، لیکن حواس سے ظاہرہ خمسہ جو کہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ کے دروس میں آئیں گے، تو ان حواس کی کوئی تاثیر ان علوم کی خلق کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ایجاد ہیں، وہ اپنی قدرت سے ان کو خلق فرماتا ہے۔ تو اگر ہم سبب مؤثر مان لیں، سبب حقیقی مان لیں علوم کے لیے تو وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ، لہذا تین نہ ہوا۔ والخبر الصادق والعقل والسبب الظاہر، ٹھیک ہے، کالنار للإحراق، خبر صادق ہو، عقل ہو یا سبب ظاہری، جیسے کہ آگ کا جلانا، کالنار للإحراق، جلانے کے لیے آگ، هو العقل، اب یہ جلانے کے لیے آگ یہ ایک ظاہری سبب ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بھئی جلانا اور جلنا تب ہوگا جب آگ جلے گی، بجلی کے اندر بھی آگ ہی ہوتی ہے، کرنٹ کے اندر، تو جلانا وہ آگ سے ہی ہوگا، اور یہ سبب ظاہری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، لہذا اب یہ سبب ظاہری، اس کا فیصلہ ہم کس سبب پر کر رہے ہیں؟ هو العقل لا غیر، یہ فیصلہ آپ عقل سے کرتے ہیں، کسی اور چیز سے نہیں کرتے۔ وَإِنَّمَا الْحَوَاسُ وَالْأَخْبَارُ، لہذا اب یہ خبر صادق اور اس سے اوپر جو ہم نے حواس پڑھا، تو یہ حواس اور خبر صادق ان دونوں کا درجہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْحَوَاسُ وَالْأَخْبَارُ آلَاتٌ
وطرق فی الادراک. حواس اور اخبار یہ آلات اور راستوں اور طریقوں کی مانند ہیں ادراک میں. آلات و طرق فی الادراک یہ بمنزلہ آلات اور طرق کے ہیں ادراک میں. حواس کو آلات کے ساتھ خاص کیا اور اخبار کے لیے لفظ طرق لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ مخبر طرق جمع ہے طریق کی، اور طریق کا معنی ہوتا ہے گزرگاہ، راستہ، گزرنے کی جگہ. اور جب کوئی بندہ مخبر کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کو وہ خبر چونکہ معلوم ہوتی ہے اس لیے تو وہ آپ کو خبر دے رہا ہوتا ہے. اس کو خود تو وہ خبر معلوم ہے تبھی تو وہ خبر دے رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ مخبر وہ اس خبر کو جانتا ہے، مخبر اس راستے سے ایک مرتبہ گزر چکا ہے اور وہ اب ہمیں گزار رہا ہے اور ہمیں وہ خبر دے رہا ہے. لہذا اخبار کے لیے لفظ طرق لے کر آئے. اخبار بھی جمع ہے تو طرق بھی جمع لے کر آئے، اور طرق یہ طریق ان کی جمع ہے، اخبار خبر کی جمع ہے. حواس یہ حاستن کی جمع ہے، اور حواس کو یہ بمنزلہ آلات کے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم آلات کو استعمال کرتے ہیں تو اصل فیصلہ سبب ظاہری کا جو ہوتا ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے، عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھا جاتا ہے. اور حواس سے جو ہم کسی چیز کے ٹھنڈے گرم کو، سخت نرم کو جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے میٹھے پن کو یا اس کے اندر ترش اور تلخی کو، جو بھی ہم اپنے کان سے زبان سے جو محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ حواس بمنزل آلات کی ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر جو اس کی صفت ہے، اس آلے کے بعد جو فیصلہ صادر کرنا ہے وہ فیصلہ عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو حواس بمنزل آلات کی ہوا. سبب کو ہم یا تو ظاہری حقیقی مانیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اگر ظاہری مانیں تو وہ عقل کی کسوٹی پر وہ ایک ہی ہوا. لہذا تین میں انحصار درست نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ سبب المفضی فی الجملہ، سبب جو کہ مفضی افضا کر رہا ہے جملہ میں. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جملے میں افضا کرنے والا سبب، یعنی کسی بھی درجے میں اگر ہم علم کے لیے کوئی سبب مان لیں، کسی بھی درجے میں، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ حقیقی ہو، یا کوئی اور درجے بھی اگر ہم مان لیں، کسی بھی درجے میں اگر ہم علم کے لیے کوئی سبب فرض کر لیں، تسلیم کر لیں، تو وہ تب بھی ایک ہی ہوگا. تین کے اندر تو انحصار اب بھی درست نہ ہوا. اور مفضی فی الجملہ کسی بھی درجے میں سبب، علم کے لیے کسی سبب کو ماننا وہ کیسے ہوگا؟ بِأَن يَخْلُقَ اللَّهُ فِينَا الْعِلْمَ مَعَ، اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ ہم میں علم کی تخلیق فرمائیں، معہ اس سبب کے ساتھ، بطریق جری العادتی بطریق عادت کے ساتھ، عادت کے جاری ہونے کے ساتھ. یعنی اللہ تعالی کسی بھی سبب کے ساتھ ہم میں علم کا خلق فرما دیں، علم کی تخلیق فرما دیں، ہم میں علم پیدا فرمائے، معاہو اس سبب کے ساتھ، یعنی جو کسی بھی درجے میں سبب بن رہا ہے وہ سبب پایا گیا، ساتھ ہی اللہ نے اس کے علم کو پیدا فرما دیا. بطریق جری العادہ، بطریق جری العادہ عادت کے ساتھ، عادت کے چلنے کے ساتھ، یہ عادت کے راستے پہ. لیشمل المدرک کالعقل، اب یہ سبب مفضی فی الجملہ ہوگا، اور پھر یہ جو خلق علم ہوگا اس سبب کے ساتھ، تو یہ کن کن چیزوں کو شامل ہوگا؟ فرما رہے ہیں لیشمل المدرک، تو یہ مفضی فی الجملہ والا سبب شامل ہو جائے گا مدرک کو، کالعقل جیسے کہ عقل، یعنی ادراک کرنے والا جو آلہ انسان کے جسم میں داخلی ہے وہ عقل ہے. تو اب سبب مفضی فی الجملہ وہ مدرک کو بھی شامل ہو گیا جیسے کہ عقل ہے، لہذا عقل پر بھی مفضی فی الجملہ کا اطلاق درست ہوا. وَلْيَشْمَلَ الْآلَةَ كَالْحِسِّ، اور یہ مفضی فی الجملہ والا سبب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم کا خلق فرماتے ہیں، یہ آلے کو بھی شامل ہوا جو کہ ہمارا داخلی ہے، یعنی حواس ظاہرہ انسان کے داخلی جسد میں ہے، کالحس جیسے کہ حواس خمس. لہذا مفضی فی الجملہ آلے پر بھی اس کا اطلاق درست ہوا اور حواس خمسہ پر بھی درست ہوا، جیسے کہ مدرک یعنی عقل پر بھی درست ہو رہا تھا. والطریق کالخبر، والطریق کالخبر لیشمل الطریق کالخبر، اور خبر صادق جو کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ خبر وہ بمنزل راستے کے ہے اور گزرگاہ کے ہے، تو سبب مفضی فی الجملہ کا اطلاق طریق پر بھی ہوا جیسے کہ خبر. لا ينحصر في الثلاثة، لہذا ہم سبب مؤثر مانیں، سبب ظاہری فرض کریں، یا ہم سبب کو مفضی فی الجملہ مان لیں، کسی بھی صورت میں لا ينحصر في الثلاثة
اسباب علم کا دین کے اندر انحصار درست نہیں ہے. بل ہا ہنا اشیاء اخر، یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. یعنی ان تین اسباب کو جو آپ نے بیان فرمایا تفتزانی، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی اور چیزیں ہیں، کچھ اور ایسے اسباب ہیں جن سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. ایک تو حواس باطنہ ہیں جن کو متکلمین تسلیم نہیں کرتے، اور وہ 5 ہیں جن کا ہم گزشتہ سبق میں جن کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ قوت وہم ہے، اس کے ساتھ اس کا محافظ قوت حافظہ ہے، حس مشترک ہے، اس کا محافظ قوت خیال ہے، اور ان چاروں میں تصرف اور ان میں ترتیب رکھنے والا یعنی جزئی مفہوم تصوری ہو یا جزئی صوری ہو یا جزئی مفہوم معنوی ہو، ان میں ترتیب دینے والی 5ویں قوت متصرفہ ہے. اس کے بعد فرمایا ان کے علاوہ بھی بل ہا ہونا اشیاء اخر، یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. مثل الوجدان، انسان کا وجدان داخل کہتا ہے بھئی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یا کسی پر رحم کا اظہار کرنا، شفقت کا اظہار کرنا، کسی پر غصے کا اظہار کرنا، یہ وجدان ہے، داخلی ایک چیزیں ہیں جو انسان کی داخلی کیفیت اس کو پا رہی ہوتی ہے. والحدث، ان کی تعریف آگے آ رہی ہیں. والتجربہ، یعنی انسان بار بار تجربہ کرتا ہے اور اس کو وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوائی اس چیز کے لیے تجربے کی بنیاد پر درست ہے اور اس کے لیے تجربے کی بنیاد پر درست نہیں ہے، مفید ہے یا مفید نہیں ہے. ونظر العقل، ونظر العقل بمعنى ترتیب المبادئ والمقدمات، یعنی مبادئ اور مقدمات کو ترتیب دینا، یہ عقل کی نظر ہے، عقل کا فیصلہ ہے. ہم اس کو عقلی طور پہ اس میں غور خوض کرتے ہیں. نظر کا معنی دیکھنا نہیں ہے، غور خوض کرنا ہے، اور غور خوض کرنے کے بعد اس کو ترتیب دینا ہے. ان چیزوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اب یہ وجدان، حدس، تجربہ اور نظر عقل، ان کی تعریفات ہمارے آئندہ کی سلائیڈ میں آ رہی ہیں. الوجدان، وجدان کسے کہتے ہیں؟ قوت یدرک بها المعانی القائمۃ، وہ قوت جس سے ان معانی کا ادراک کیا جاتا ہے جو کہ قائم ہے بدن مدرک کے ساتھ، مدرک کے بدن کے ساتھ. جو معانی قائم معانی ہیں ان کا ادراک کرنے والی قوت کو وجدان کہتے ہیں. اور وہ معانی قائمہ کیا ہیں مدرک کے بدن کے ساتھ؟ کالغم والہم والفرح والعطش، غم کا، ہم کا یعنی حزن کا، کسی تکلیف کا، پریشانی کا ادراک کرنا، خوشی کا ادراک کرنا، والعطش یا کسی پیاس کا، یا والجوع بھوک کا احساس کرنا. یہ معانی ہے جو انسان کے بدن کے ساتھ قائم ہے اور ان کا وجدان ادراک کرتا ہے. حدس کہتے ہیں قوت توجب سرعہ، وہ قوت جو کہ لازم ہے سرعت انتقال الذہن الى المطلوب، جو ذہن کے منتقل ہونے کو مطلوب علمی کی طرف، جو سرعت انتقال الذہن لازم ہے، ذہن کا انتقال ایک دم ہو جانا، جلدی ہو جانا، یک دم ہو جانا، خود سے ہو جانا، ذہن کا منتقل ہونا الى المطلوب العلمی، اپنے مطلوب علمی کی طرف، من غیر حاجت الى التفکر، کسی بھی طرح کے تفکر کے بغیر. من غیر حاجت الى التفکر یعنی ہم نے سوچا نہیں تھا، ہم اپنے دماغی خلیوں کو گردش ملا کے، عمل ملا کے، سوچ بچار کر کے ہم اس طرف نہیں گئے، بلکہ ہمارا دماغ خود بخود ہی اس طرف چلا گیا. جب ایک چیز ہمارے سامنے آئی تو دماغ ہمارا خود بخود ہی اس طرف چلا گیا. وہی ادنی مراتب الکشف، اور یہ کشف کے ادنا مراتب میں آتا ہے حدس. تو حدس کی مثال کیا ہوئی؟ وجدان کی تو اوپر ہم نے پڑھ لی، غم، ہم، فرحت، جوع وغیرہ. تو حدس کی مثال، حدس پر ہم سابق دروس میں بھی بحث کر چکے ہیں. تو حدس میں ذہن خود بخود ہی اس طرف منتقل ہو جاتا ہے. یعنی ایک چیز ہمارے ذہن میں آئی اور اس چیز کا ہمارے ذہن میں آنے کے بعد، اس کی آگے بھی امثلہ آ رہی ہیں ہمارے سبق کے آخر میں، حدس کے ذہن میں آتے ہی ایک چیز سے دوسری چیز کا ادراک ہمارے دماغ نے کر لیا اور وہ مطلوب علمی کی طرف منتقل ہو گیا. یعنی نور قمر کا مستفاد ہونا شمس سے، کہ چاند نے سورج سے اپنی روشنی کو اعارہ لیا ہے، استعارہ لیا ہے، اس نے اس سے عاریت پر اپنی روشنی حاصل کی ہے. جس طریقے سے چاند، اور دیکھیے زمین جو ہے یہ سیارہ ہے، سیارے کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، یہ نظام شمسی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے،
اور جیسے ہی زمین کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج سے لی گئی ہے، سورج ہوگا تو زمین روشن ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی، اور سیارے کے گرد چاند چکر لگاتا ہے، فلکیین کا کہنا یہ کہ تقریباً کوئی 165 یا اس سے کم و بیش چاند ہمارے سیاروں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، لیکن زمینی سیارہ، زمینی جو کرہ ہے اس کے گرد ایک ہی چاند چکر لگا رہا ہے۔ جب سیارے کی روشنی اپنی نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ سیارے کے گرد جو چکر لگائے اسے چاند کہتے ہیں، چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ سورج سے لی گئی ہے، اس لیے سورج کی طرف جو چاند کا حصہ ہے وہ تو روشن رہتا ہے، لیکن وہ حصہ جو سورج کی طرف نہیں ہے بلکہ سورج کے مخالف سمت ہے تو وہ ہمیشہ اندھیرا وہاں پر رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے چاند کو دیکھا، ہم نے سورج کو دیکھا تو ہم نے سوچا نہیں، لیکن ہمارے ذہن نے خود بخود فوراً سے یہ فیصلہ کر لیا اور اس طرف چلا گیا کہ بھئی چاند کی روشنی سورج سے لی گئی ہے، یہ حدسیات کا فیصلہ ہے اور قوت حدسیہ ہے۔ التجربہ هي تکرار مشاہدة المسبب عن اسبابه كالموت عن السم، کہ مسبب کے مشاہدے کو بار بار کرنا، کہ بھئی جب مسبب پایا جائے گا اور عن اسبابه ان اسباب سے، یعنی سبب پایا جا رہا ہے تو یہ والا مسبب بھی پایا جائے گا، کالموت عن السم، جیسے کہ زہر کو پینے کے بعد مر جانا، وہ لوگ جو زہر پیتے ہیں تو زہر کا پینا یہ ان کے لیے سبب ہے اور موت کا انہیں مل جانا یہ ان کے لیے مسبب ہے۔ جو زہر پیے گا موت اسے ملے گی اور وہ مر جائے گا، تو یہ تجربہ، اس کا بار بار کرنا یہ تجربہ کہلاتا ہے، اور اس کی مثال کالموت عن السم۔ ایک آخری چیز جو ہم ابھی سابقہ سلائیڈ میں پڑھ چکے تھے کہ نظر العقل، کہ اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیسے؟ وہ ترتیب المبادئ والمقدمات لتحصیل المجہولات من المعلومات، ہم اپنے معلوم قضایا کو ترتیب دیتے ہیں اور کڑیاں ملاتے ہیں، اچھا ایسے ہوا تھا، پھر ایسے ہوا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، تو آخر میں اب نتیجہ کیا آئے گا اور ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو معلومات جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان کو ہم ترتیب دینے کے بعد، ان مقدمات کو ہم ایک لڑی میں پرونے کے بعد، ایک چین میں، سلسلے میں اور ایک زنجیر میں رکھنے کے بعد جب ہم ان کڑیوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں مجہول چیز حاصل ہوتی ہے۔ لہذا یہ نظر عقل ہے کہ ہم نے غور خوض کیا، معلومات کو ترتیب دی اور ہمیں مجہول چیز معلوم ہو گئی، تو اب علم تو ان سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ کو وجدان سے، حد سے، تجربہ اور نظر عقل سے بھی علم حاصل ہوتا ہے تو پھر تین کے اندر انحصار کیوں کر درست ہوا؟ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے، قلنا، ہم کہتے ہیں، هذا على عادة المشایخ، یہ ہمارے مشایخ اسلاف رحمۃ اللہ علیہم کے طرز پر ہے۔ مشایخ کے طرز اس لیے کہا گیا کہ مشایخ نے تین کے اندر علم کو منحصر مانا، چونکہ بعد والے جو حضرات آئے متاخرین، ان کی ابحاث میں، ان کی تصنیفات میں بہت سی فلسفیانہ مباحث آ گئیں، اور جو اسلاف گزرے ہیں ان کا علم الکلام یا ان کی مباحث اور تصنیفات بالکل صاف شفاف اور خالی ہیں، ان میں اس طرح کی پیچیدگیاں نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ هذا على عادة المشایخ، یہ مشایخ کے طرز پر ہے۔ کیا طرز ہے؟ فی الاقتصار على المقاصد، مقاصد پر اختصار کرنا، والاعراض، اعراض کرنا، کنارہ کشی کرنا، کن چیزوں سے؟ عن تدقیقات الفلاسفہ، فلاسفہ کی باریک بینیوں سے، باریک اور تدقیق سے، ان کی باریکیوں سے اعراض کرنا، مقاصد پر اختصار کرنا، یہ ہمارے مشایخ کا طرز رہا ہے۔ فإنهم لما وجدوا، مشایخ نے جب پایا، بعض الادراکات، کہ بعض ادراکات حاصل ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں، کب؟ عقیب استعمال الحواس الظاہرہ، حواس ظاہرہ کو استعمال کرنے کے بعد بعد ادراک ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ٹھنڈے گرم کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں نرم اور سخت کا احساس ہوتا ہے، میٹھا اور کرواہٹ کا احساس ہوتا ہے، التي لا شک فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، سواء، اب جب ہمیں ان حواس ظاہرہ سے ادراک حاصل ہوا، لہذا ہمارے مشایخ نے اس کو سبب علم قرار دے دیا، سواء كانت من ذوی العقول، اب سوال یہ تھا کہ حواس کے ادراک کے بعد ہمیں جب پتہ چلا، فیصلہ ہوا، وہ تو عقل کے ذریعے سے ہوا، لیکن فرما رہے ہیں کہ نہیں، سواء، برابر ہے کہ یہ حواس ظاہرہ سے جو علم ہمیں حاصل ہوا یہ ذوی العقول کو حاصل ہو، او غیرہم، یا یہ ادراک غیر ذوی العقول کو حاصل ہو، یعنی جانوروں کو بھی درد کا، تکلیف کا، خوشی کا احساس ہوتا ہے،
اور وہ بھی جب ان کو مارا جائے تو وہ تکلیف کا احساس کرتے ہیں، حالانکہ وہ عاقل نہیں ہیں، وہ ذوی العقول نہیں ہیں، غیر ذوی العقول ہیں، لیکن حواس ظاہر خمسہ کے بعد انہیں بھی ادراکات حاصل ہوتے ہیں. لہذا عقل ہو یا نہ ہو، ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو، حواس ظاہر خمسہ سے جب ادراک حاصل ہوا، ہمارے مشائخ نے اس کو سبب علم قرار دے دیا. جعل الحواس احد الاسباب، انہوں نے حواس کو ایک سبب بنا دیا، اسباب میں سے ایک بنایا. ولما كان معظم، بعض علماء اس کو معظم باب تفعیل سے بھی پڑھتے ہیں اور کچھ اس کو باب افعال سے معظم پڑھتے ہیں. ولما كان معظم المعلومات الدینیہ، جب دینی معلومات کی اکثریت مستفادا یہ حاصل کی گئی ہے من الخبر الصادق، سچی خبر سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اخبار، احادیث متصلہ، مرفوعہ، موقوفہ، جو بھی احادیث مبارکہ کے سلسلے ہیں، چاہے وہ خبر واحد ہو، مشہور ہو، عزیز ہو، غریب ہو، متواتر ہو، تو خبر صادق سچی خبر تو ہے. جب سچی خبر سے ہمیں دین کی اکثر معلومات حاصل ہوئیں، جعلو تو ہمارے اسلاف نے بنا دیا، جعلو دیکھیے جعلو چونکہ اس کا فاعل ضمیر ہم، اور جو ہم مشائخ کی طرف لوٹ رہی ہے وہ ضمیر، تو لہذا یہاں پر صیغہ بھی جعلو کا آیا. جعلو مسببا آخر، انہوں نے خبر صادق کو دوسرا سبب بنا دیا، مسببا آخر، لہذا دو سبب ہو گئے. ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمات بالحس المشترك، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ متکلمین حواس باطنوں کو نہیں تسلیم کرتے، تو فرمایا ولما لم يثبت عندهم، جب ان کے پاس ثابت نہ ہوا حواس باطنہ المسمات بالحس المشترک، وہ حواس باطنہ جن کو کہا جاتا ہے حس مشترک، والوہم اور وہم، وغیر ذلك، اور اس کے علاوہ جو دیگر حواس باطنہ ہیں، یعنی دلائل کا جب مناقشہ ہوا متکلمین کی عدالت میں، متکلمین کے ان کے درس میں، حلقہ درس میں مناقشے کے بعد حواس باطنہ کے دلائل مضبوط نہیں تھے بلکہ کمزور تھے، تو انہوں نے ان کی بارگاہ میں یا ان کے مجلس میں یہ حواس باطنہ ثابت نہیں ہو سکیں. ولم يتعلق لهم، اس لیے ان کے لیے متعلق نہ ہوئی غرض، کوئی غرض بتفاصیل الحدثیات والتجریبیات والبدیہیات والنظریات، ان چیزوں سے کوئی تفاصیل بھی متعلق نہیں ہوئی. حالانکہ ان تمام چیزوں کی تعریفات بھی ہم سابق میں پڑھ چکے ہیں کہ حدثیات، تجریبیات، بدیہیات اور نظریات کنہیں کہا جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں مشترک، حس مشترک، وہم اور قوت وہم اور اس کے محافظ قوت حافظہ، حس مشترک اس کی محافظ قوت خیال، جب یہ چیزیں ثابت نہ ہوئیں اور ان سے کوئی خاص تفاصیل بھی حدثیات، تجریبیات، بدیہیات اور نظریات کی بھی متعلق نہیں ہوتی حواس باطنہ سے، وَكَانَ مَرْجَعُ الْكُلِّ إِلَى الْعَقْلِ، اور ان تمام چیزوں کا جو مرجع ہے وہ عقل کی طرف ہے. جعلوه سببا ثالثا، تو ہمارے اسلاف مشائخ نے عقل کو تیسرا سبب بنا دیا. یہ جواب دیا جا رہا ہے ان سابق اعتراضات کے کہ تین کے اندر ہی اسباب علم کیوں منحصر ہیں. فرمایا جعلوه سببا ثالثا، انہوں نے جعلوه سببا ثالثا، انہوں نے تیسرا سبب بنا دیا عقل کو. ہو کی ضمیر عقل کی طرف ہے. یفضی الی العلم، کہ یہ عقل ہمیں لے کے جاتی ہے علم کی طرف، بمجرد التفات او انضمام حدث او تجربت او ترتیب مقدمات، یعنی نظر عقل. تو یہ عقل ہمیں علم کی طرف لے جاتی ہے مجرد ہلکی سی توجہ دینے سے، او انضمام حدث او تجربت او ترتیب مقدمات، یا ان میں سے کوئی چیز بھی اگر آ جائے، حدث ہو، تجربہ ہو یا ترتیب مقدمات یعنی نظر عقل ہو، تو عقل ہمیں علم تک لے جاتی ہے. فجعلوا السبب في العلم، تو انہوں نے عقل کو علم میں سبب قرار دے دیا. بأن لنا جوعا، کہ ہمیں کیا ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے. بأن لنا جوعا وعطشا، ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، عطش کا احساس، پیاس کا، جوعا بھوک، عطشا پیاس، ان کے احساس ہوتا ہے. یہ وجدان کی مثال ہے. وأن الكل أعظم من الجزء، وأن الكل أعظم من الجزء، اور کل یہ جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ بدیہ کی مثال ہے. وأن نور القمر مستفاد من الشمس، چاند کا نور سورج سے لیا گیا ہے، یہ حدثیات کی مثال ہے. وأن السقمونیہ مسہل، سقمونیہ یہ اسہال لاتی ہے، یہ ایک طرح کی گھاس ہے، اس کے دودھ کو خشک کر کے یہ سقمونیہ دوائی بنائی جاتی ہے. تو ان سقمونیہ مسہل، اس سے اسہال لگتا ہے، اسہال ہوتا ہے، تو فرمایا یہ تجربے کی مثال ہے. وأن العالم حادث، اور عالم حادث ہے، هو العقل، تو یہ نظر عقل ہے.
لہذا ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، حدسیات ہو، تجریبیات ہو، بدیہیات ہو، ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں لوٹتی ہیں کس طرف؟ عقل کی طرف. وَإِن كَانَ فِي الْبَعْضِ بِاسْتِعَانَةِ الْحِسِّ، اگرچہ ان سب میں بعض چیزوں میں حس سے بھی مدد لی جاتی ہے، بہرکیف ان سب کا مرجع کل جو ہے وہ عقل ہے. لہذا ہمارے متکلمین علماء نے عقل کو تیسرا سبب قرار دیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 اسباب علم ہیں، اگر خارج سے ہو تو وہ خبر صادق ہے، داخل سے ہوگی اگر تو مدرک ہوگی تو عقل ہے، اور اگر غیر مدرک ہوگی تو حواس ظاہرہ 5 ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.